السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں کل سے اسلام آباد آیا ہوں اور اسلام آباد میں کافی میں لوگوں کو مل رہا ہوں اور ان سے تفصیل لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، خاص طور طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے. تو کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو ابھی تک کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں. لیکن ایکچولی تحریک عدم اعتماد میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے مشکل بات یہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کے جتنے مین لوگ ہیں انہوں نے اپنے تمام پتے اپنے سینے کے بہت قریب رکھے ہوئے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کسی کو بھنک نہیں پڑنے دے رہے. اور یہ سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کے پاس سے جا کر پھر انسان تھوڑی بہت سن گن لیتا ہے، کیونکہ جو مین لیڈرشپ ہے ساروں کی وہ بالکل چپ ہے. وہ جیسے کہ سمم بکمن، بس کہ نہیں بتانا ہم نے کہ کون کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا ہو رہا ہے. لیکن اب وہ بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور اب نظر آنا شروع ہو گیا. اب لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ کل غالباً ایک ملاقات ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی اور ایم کیو ایم کی، اور یہ شام کو 7 بجے اسلام آباد میں ہوگی یہ ملاقات. اس ملاقات میں ایم کیو ایم اور کاف لیگ جو ہے بیسیکلی وہ اپنا لائحہ عمل اناؤنس کرنے کا طے کریں گے، اور لائحہ عمل انہوں نے مورلیس بنا لیا. اپوزیشن یعنی جو اتحادی جماعتیں ان میں ایک جماعت جو ہے وہ سپلٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے باپ جو ہے بلوچستان کی. اس میں 2 ووٹ ابھی تک حکومت کے حق میں ہیں، اور اس کے بعد 3 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے حق میں ہیں. تو باپ جو ہے وہ ابھی کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح چوتھا ووٹ بھی مل جائے اپوزیشن کو، لیکن 3 ووٹ کنفرمڈ ہیں اور 2 گورنمنٹ کے لیے کنفرمڈ ہے. تو گورنمنٹ کے لیے پہلی ہی ایک اتحادی سے، چھوٹی اتحادی سے پرابلم پڑنا شروع ہو گئی. پھر شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کل کر دی تھی. میں ان سے سمجھتا نہیں تھا کہ وہ اتنے زیرک سیاستدان ہیں، وہ اتنی سطحی سی بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ چند سیٹوں کے ساتھ کاف لیگ کیسے وزارت اعلیٰ مانگ سکتی ہے پنجاب میں. تو شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں. شیخ صاحب کی اپنی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ، اور وہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا اتحاد ہے پاکستان تحریک انصاف سے. تو ایک سیٹ کے اوپر شیخ صاحب آپ وزارت داخلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جن کی 5 سیٹیں ہوں، 15 سیٹیں اسمبلی میں ہوں، پارلیمنٹ میں ہوں، لوور پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بھی ہوں، تو ان کا بھی حق ہے. پھر ان کا آپ سے زیادہ حق ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ آپ نے کیسے کہہ دی تھی بات. لیکن کاف لیگ جو ہے اب اس کے اور حکومتی اتحاد یعنی حکومت کے جو اختلافات ہیں وہ ایک دم اچھل کر سامنے آ گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاف لیگ کو جو پرابلم ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ احترام نہیں کر سک رہے ان کا. اور یعنی مسلم لیگ کاف ہو، ان کی ایک تاریخ رہی ہے چودھری برادران کی، بلکہ پوری چودھری فیملی کی یہ تاریخ ہے کہ یہ اختلاف بھی جب کسی سے کرتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ کرتے ہیں، عزت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ پگڑی نہیں اچھالتے، یہ کسی کی عزت نہیں اچھالتے، اور پھر اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اس کو برا بھی نہیں کہتے. اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بڑی غیر معمولی قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے حکومت نے ان کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ کاف لیگ نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے. متحدہ جو ہے، متحدہ نے 2-3 سوالات رکھے تھے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان سے میٹنگ کے دوران، اور ان میں سے ایک یہ پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے دفاتر کیسے کھلوا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم حیدرآباد کا بھی کھول دیتے ہیں، باقی بھی کھول دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں. تو سنا کہ جی آگے سے جواب آیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو دفتر آپ نے تو نہیں بند کیے ہوئے، تو آپ پلیز پہلے بات کر لیں کسی سے. لیکن اس کے بعد جو اسکرپٹ چل رہا ہے اور جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے متعلق عمران خان صاحب نے جلسے میں آ کے کہا کہ جی مجھے آج جنرل باجوہ صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم مولانا فضل الرحمان کہا کرو، ڈیزل نہ کہا کرو. تو یہ تو نام عوام نے رکھا، اور بار بار انہوں نے پھر اس کو رپیٹ کیا. تو اس سے میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان کے قد میں کوئی کمی ہوئی، لیکن اس سے جنرل باجوہ کو ضرور پتہ چل گیا کہ انہوں نے آئندہ کیا بات کرنی ہے جناب وزیر اعظم سے اور کیا نہیں کرنی. پھر 1-2 اور خبریں تھیں جو اسد طور نے باہر سے نکالی ہوئی تھیں، اس کی بھی تردید آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی
ایک کور کمانڈر کے اوپر شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہوا ہے، آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی، انصار عباسی صاحب نے وہ سٹوری چھاپی، تو وہ بھی ایک ختم ہو گیا۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹرز کہ جو اتحادی جماعتیں ان کو پرابلم جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کو ڈائریکشن کوئی نہیں دے رہا۔ پہلے تو ہر ایک کو عادت تھی نا کہ فون آ گیا، پتہ چل گیا کہ اب میں نے یہ کرنا ہے تو اب میں نے یہ کرنا ہے، اب ان کو فیصلے خود کرنے پڑ رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے ایشورنسز مانگ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر بات پہ اگری تو کر لیا، لیکن اب انہوں نے مسلم لیگ نون سے اور مولانا فضل الرحمان سے، اور کل جو ان کی ملاقات ہونی ہے کاف لیگ سے، اس میں انہوں نے ایشورنسز مانگنی ہیں کہ آپ لوگ ان کمٹمنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ تو مسلم لیگ نون نے اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے تو وہ ایشورنسز دے دی ہیں، اب کل کاف لیگ بھی مورلیس ان کو یہ ایشورنس جب دے گی تو پھر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس متوقع ہے اگلے 48 گھنٹے کے اندر، پاکستان مسلم لیگ کاف کی، قائد اعظم کی اور ایم کیو ایم کی۔ ہو سکتا ہے کہ باپ مل جائے، لیکن اس وقت تک باپ ایز اے پارٹی جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، ایز انڈیویژول آن بورڈ ہے۔ تو یہ اگر دونوں آ جاتے ہیں تو پھر وہ کھیل ختم ہو گئی کہ اسپیکر کس کو ووٹ ڈالنے دیتے ہیں یا اسپیکر کس کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتے۔ بہت لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسپیکر جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے ووٹ ڈالنے سے پہلے، تو ووٹ ڈالنے سے پہلے کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک آپ کوئی جرم نہیں کرتے تب تک آپ کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ بڑا سمپل ایک فارمولا قانون کا۔ اب حکومتی اراکین جو ہیں یا وزراء، ان کی سٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، تم لوگ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا جا کے یا ہائی کورٹ میں، پھر وہ کتنے مہینے چلتا ہے کیس، وہ دیکھی جائے گی، ہم نے جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے، اور امیڈیٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو تو ہم طے و بالا کر دیں گے۔ تو اب اپوزیشن کے پاس جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 198 کا فگر ہے، اور جس کو وہ 200 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو یقین سے وہ کہہ سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کا نہیں۔ جیسے ترین گروپ جو ہے، ترین گروپ کے متعلق سننے میں یہ آیا کہ ان کے جتنے ایم این ایز ہیں انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کر لیا اور وہ نون لیگ کے اتحادی بن چکے ہیں۔ تو ترین گروپ اور علیم خان جو ہیں یہ اگر مل کر کچھ کریں گے تو یہ پنجاب کی حد میں کریں گے۔ ایک اور اصولی فیصلہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں اپنی مدت پوری کریں گی۔ اب عمران خان نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس سے آنے والی حکومت کے لیے بہت ہی مشکلیں ہیں۔ ایک تو بار بار وہ یورپین یونین اور امریکنز کو اور برٹن کو اور ہر ایک کو وہ تانے دے رہے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا ایکسپورٹ کا سٹیٹس ہے ان کے ساتھ جی ایس پلس وغیرہ کا، اس کو کینسل کریں۔ تو ایک دم سے خدا نخواستہ 16-17 بلین ڈالر کی ڈس پہنچے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ ملک کو کیسے داؤ پہ لگا سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اب پیپلز پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا، اور یہ ابھی مجھے پیپلز پارٹی کے یعنی آپ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب یا اس طرح کے کسی بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن سیکنڈ ٹیئر نے کنفرم کیا کہ پیپلز پارٹی شاید کوئی وزارت نہیں لے گی آنے والی حکومت میں، اور اس میں مسلم لیگ ہوگی، مسلم لیگ کاف ہوگی، اس میں جے یو آئی ایف ہوگی، اس میں اور کوئی ایم کیو ایم وغیرہ شامل ہو سکتی، پیپلز پارٹی نہیں ہوئے گی۔ میاں شہباز شریف کا نام ایک متوقع وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم ہوں گے، اور جو سب سے پہلا ان کے پاس چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ اس وقت تیل کی قیمت عالمی منڈی میں بے انتہا بڑھ گئی ہے، کوئی 30-40 ڈالر فی بیرل وہ بڑھ چکی ہے، اور عمران خان نے 10 روپے کم کی تھی قیمت اور کہا تھا کہ ہم جون تک نہیں بڑھائیں گے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ تنازع تو شروع ہو گیا رشیا کا تو وہ اور یوکرین کا، جب وہ وہیں پہ تھے تو ان کو پتا تھا آئل کی قیمت اوپر جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نہیں بڑھا رہے، تاکہ ان کی حکومت نہیں رہتی تو جو بھی حکومت آئے گی اس کو ایک دم سے اس کو 40 روپے یا 50 روپے تیل کی قیمت بڑھانی ہے، اس کو ایٹ پار کرنے کے لیے انٹرنیشنلی، تو آتی اس حکومت کو رگڑا پڑ جائے، اور پی ٹی آئی کی جو بری گورننس رہی ہے 3.5 سال 4.25 سال، اس کو سارے لوگ بھول جائیں۔ تو وہ جو ہے یہ ایک پولیٹیکل موو ہے اگین، جس سے نقصان جو ہے ملک کو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان اس وقت آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس وقت کافی طور پہ اپنے دوستوں سے بھی دور ہو گیا ہے، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے، جس میں یو اے ای بھی ہے، جس میں ایران بھی ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں پاکستان سے اس وقت کسی نہ کسی بات پہ خائف ہیں، اور یہ پہلی بار ہے پاکستان کی تاریخ میں
کہ ایران اور سعودی عربیہ ایک ساتھ پاکستان سے ناراض ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں پسند کرتے، چائنا اور امریکہ دونوں ہم سے ناراض ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، رشیا اور برٹن دونوں ہم سے ناراض ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. یعنی یہ کمال کی فورن پالیسی ہماری جو ہے وہ ہم نے اپنائی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے بیٹھ کر یعنی یونائٹڈ نیشنز میں یا یو این میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ انڈیا کا میزائل جو پاکستان میں کیوں آ کے گرا. وہ یہاں جلسے جلوس نکالتے رہے اور فورن آفس میں کوئی بیچارہ کوئی سیکٹری لیول کا بندہ جو ہے وہ انڈین ہائی کمیشن کو بلا کے مذمت وغیرہ کرتا رہا. لیکن آپ سوچیں کہ کتنا بڑا فیلئر ہے کہ اگر یہی پاکستان کا میزائل ہوتا اور وہ انڈیا کے اندر گرتا تو ابھی تک کیا ہو گیا. اجمل قصاب تو ہمارا تھا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی انڈین، لیکن اس کے باوجود اس کو پاکستانی کر کے پاکستان کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ میزائل اگر ہمارا ہوتا تو فورن منسٹر کہاں ہیں؟ اس پہ پرائم منسٹر نہیں بات کر رہے، یعنی وہ بھی بالکل چپ بیٹھے ہیں اس پہ. ویسے تو وہ ہر ایک کو چیلنج کرتے رہتے ہیں لیکن اس بات پہ انہوں نے کوئی چیلنج والے نہیں کیا. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور ایک عجیب سی کیمپین پاکستان میں چل پڑی ہے کہ کوئی $5.5 ملین مجھے لوگ بتاتے ہیں آ گئے ہیں پاکستان میں اور لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ لوگ گنتے نہیں ہیں. کبھی بلین جب کہہ دیتے ان کو نہیں پتا ہوتا بلین میں زیرو کتنے ہوتے ہیں اور پھر ملین کتنے ہوتے ہیں. $5 ملین کتنا ہوگا؟ مے بی 100 کروڑ سے کم ہوگا. $5 ملین جو ہے 100 کروڑ بھی نہیں بنتا، یعنی 1 بلین. پاکستان میں 5,000 لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنا پیسہ ہوگا. یعنی اس کے لیے کسی نے باہر سے پیسے دینے ہیں کہ ان کو یعنی ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے نہیں. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ناراض ہیں پارٹی سے، وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ جا سکے. وہ جو ہے نا ان کو کس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہاں تک ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اپنی حکومت کے خلاف جانا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اور میں ایک لمحے کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوئی ہے اسلام آباد میں کسی دفتر میں کوئی کام نہیں ہو رہا. مجھے نہیں پتا باہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن اسلام آباد میں تو نہیں ہو رہا. ہر آدمی چپ کر کے بیٹھا ہے، کسی منسٹر کا کوئی حکم نہیں چل رہا. اور اگر یہ آئیدر وے یہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں حکومت جو ہے اس کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور جو اب حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو لانا ہے اور ڈی چوک میں بٹھانا ہے، تو آپ اپنی حکومت کے خلاف خود ہی آپ وہ کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، جلسہ دے رہے ہیں اور اپنی ہی OIC کانفرنس کو، بلائی ہوئی کانفرنس کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لاجک میری عقل سے تو بالاتر ہے. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت جمہوریت پاکستان میں انتہائی خطرے میں ہے. کیونکہ اگر یہ بڑھتی رہی کانفرنٹیشن جو حکومت جس کے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھا رہی ہے، تو یہ صرف ایک چیز کو تقویت دے گی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو، خدا نخواستہ انارکی کو. اور جب پھر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر جمہوریت کو خدا حافظ. پھر جمہوریت کا نام لینے والا اگلے کو 20 سال نہیں آئے گا. پھر اسی سوچ سمجھ کے قدم رکھیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، نون لیگ کو سپورٹ کریں، جس مرضی جماعت کو آپ سپورٹ کریں، لیکن اپنے اپنے لیڈرز کے لیے اپنی لڑائی کو اتنا زیادہ نہ کر لیں کہ آپ کے ساری عمر کی لڑائیاں ہو جائیں. سوچنے کی بات ہے. بٹ ہمارے پولیٹیشنز تو ابھی نہیں سمجھ رہے، خاص طور پہ حکومتی پولیٹیشنز جو ہیں. اب دیکھتے ہیں 18 تاریخ کو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس سے پہلے فلم کے بڑے سین آپ دیکھ چکیں گے. جیسی مجھے کوئی چیز پتہ چلتی ہے آپ کو بتاؤں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اللہ حافظ.